عرب جلد جلد چل کر مکہ میں داخل ہوا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے مکے کی گلیاں سنسان تھیں، سارے راستے ویران پڑے تھے، ایک آدمی بھی آتا جاتا نہ دکھائی پڑ رہا تھا، تمام شہر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عرب چل کر ایک مکان میں گھسا، وہاں بھی سب سو رہے تھے، وہ بھی سو گیا۔ سورج نکلنے پر وہ اٹھا، ضرورتوں سے فارغ ہو کر حرم شریف پہنچا۔ وہاں سینکڑوں بت پرست بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے۔ ایک اور کچھ آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان میں سراقہ بن مالک بھی تھا۔ سراقہ بہت بہادر اور پھر قریشی سردار تھا۔ عرب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ باتیں کر چکے تو عرب نے کہا، سراقہ، میں رات اکلان کی طرف سے آ رہا تھا، میں نے 3 اونٹ سوار جاتے دیکھے، اگرچہ اندھیرا تھا، مگر جب میں نے دھیان سے دیکھا تو انہیں پہچان لیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے۔ سراقہ بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے 100 اونٹ کا انعام یاد آیا۔ اس نے سوچا کہ وہیں کیوں نہ اس انعام کو حاصل کرے۔ پھر لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے اس نے کہا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے، وہ تو پرسوں یثرف چلے گئے، وہ کوئی اور ہوں گے۔ عرب نے کہا، شاید مجھے بھی دھوکہ ہوا ہو۔ ہاں، تم نے دھوکہ کھایا ہے، سراقہ نے کہا، مجھے بھروسے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب چلے گئے ہیں۔ لوگوں نے سراقہ کی بات پر یقین کر کے عرب کو جھٹلا دیا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ اٹھ گئے۔ سراقہ بھی سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ہتھیار اور گھوڑا اپنے غلام کے ہاتھ شہر سے باہر بھیج دیا اور خود سب کی نظروں سے بچتا ہوا مکے سے باہر آیا۔ باہر آتے ہی وہ ہتھیار سے سج دھج کر گھوڑے پر سوار ہوا اور غلام کو ہدایت کی کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے ہیں اور میں ان کا پیچھا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں نے ان کو گرفتار کر لیا تو آج 100 اونٹ کا انعام حاصل کروں گا۔ غلام نے سر جھکا کر اطاعت کی حامی بھر لی۔ سراقہ روانہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلا تھا کہ ایک گدھ گھوڑے کے قریب سے گزرا۔ گھوڑا بدکا سراقہ ہوشیاری سے نہ بیٹھا تھا، دھڑام سے نیچے آ گرا۔ اسے گدھ پر بڑا غصہ آیا۔ وہ اٹھا کپڑے جھٹکنے لگا اور گدھ کو گالیاں دینے لگا۔ کپڑے جھٹک کر گھوڑے پر سوار ہوا اور قدم قدم چلا۔ کوہ سور پر پہنچ کر اس نے اونٹوں کے پیروں کے نشان دیکھے۔ وہ خوش ہو کر ان نشانوں پر تیزی سے روانہ ہوا۔ پورے 3 گھنٹے تک تیزی سے چلتا رہا۔ جب سورج سر پر آ گیا تو اس نے 3 اونٹ دوری پر جاتے ہوئے دیکھے۔ اس نے سمجھ لیا کہ جن کی کھوج میں وہ گھر سے نکلا ہے سامنے وہیں جا رہے ہیں۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑے کو اور تیزی سے دوڑایا۔ گھوڑا نہایت فراٹے بھرتا ہوا تیزی سے جا رہا تھا، لیکن ابھی 1 میل بھی فراٹا نہ بھر پایا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اگرچہ سراقہ نہایت ہوشیاری سے بیٹھا تھا پر اس بار بھی سنبھل نہ سکا، لڑکنی کھا کر گھوڑے کے آگے گرا۔ اسے پھر غصہ آیا۔ وہ سمجھا شاید کسی گدھ نے پھر گستاخی کی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر گدھ وہاں نہ تھا۔ اس بار اسے گھوڑے پر غصہ آیا، پر جب اس نے گھوڑے کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں گھٹنے تک زمین میں پھنسے ہوئے تھے۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ اسے ڈر بھی ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس نے گھوڑے کو نکالا اور پھر اس پر سوار ہو کر تیزی سے روانہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی مسافروں کے ساتھ بڑے اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ جب گھوڑا بہت ہی قریب ہو گیا تو اچانک وہ پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ پھر گھوڑے سے نیچے آ پڑا۔ اس پر ہیبت چھا گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ جن کا پیچھا کرنے آیا ہے ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، ان کا خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسے اس بات پر افسوس ہوا کہ وہ انعام حاصل کرنے میں ناکام رہے گا۔ بہرحال اس نے عقل سے کام لیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہا، اے مسلمانوں کے رہنما، ذرا ٹھہر کر میری باتیں سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سن کر سواری روک دی۔ تینوں اونٹ روک دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، جلد آ کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔
सुराका दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। उसने कहा, ऐ मुसलमानों के रहनुमा, मैं आपको और आपके साथियों को गिरफ्तार करने के इरादे से आया था। जब मैंने आपका पीछा करने के लिए घोड़ा रवाना किया, उस वक्त से अब तक 3 बार घोड़े से गिर चुका हूँ। पहली 2 बार तो मैंने इत्तेफाक समझा, पर अब जब तीसरी बार मेरा घोड़ा पेड़ तक धंस गया तो मैंने समझ लिया कि आपका खुदा आपकी हिफाजत कर रहा है, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यकीन आ गया है कि एक ना एक दिन आप मक्का के हुक्मरां होंगे। ना सिर्फ मक्का के बल्कि पूरा अरब आपके कब्जे में होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर वालों के लिए अमाननामा लिख दें ताकि उस मौके पर हम लोग सुकून से रह सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होकर कहा, इसे अमाननामा लिख दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट पर बैठे बैठे ही अमाननामा लिखकर सुराका की तरफ फेंक दिया। सुराका ने उसे एहतियात से अमामा में बांध लिया। ये पहला अमाननामा लिखा गया था। सुराका ने कहा, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इत्मीनान से तशरीफ़ ले जाएं, मैं वापस जा रहा हूँ। जो लोग इस तरफ से आपका पीछा करते हुए आ रहे होंगे, मैं उनको वापस कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका के इन लफ्ज़ों का जवाब ना दिया और रवाना हो गए। सुराका भी अपने घोड़े के पास आया, सवार हुआ और वापस मक्का की ओर चल दिया।